بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ ہم نے فرسٹ ایئر کی جو انگلش بک تھی ان کے سارے سبق پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی بک سٹارٹ کر لیں گے اور یہ اس میں ٹوٹل 19 یونٹس ہے۔ یونٹ نمبر 1 جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس کا نام ہے سیرت طیبہ ان دی مسلم یوتھ۔ تو جی پہلے شارٹ سمری میں بتاتا ہوں۔ شارٹ سمری اس سبق کی یہ ہے کہ اس میں جو آتھر ہے یا رائٹر ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ مسلمان کی جو مطلب یوتھ ہے، نوجوان ہے، ان کو چاہیے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو فالو کرے۔ مطلب جو بھی یوتھ ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوانی کی زندگی سے گزر کے ہو کے گئے ہیں، تو ان یوتھ کو چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یوتھ میں کیا کام کیے، تو ان جو مسلمان کی جو نوجوان ہے، جو ہم ہیں، یعنی ہم کو بھی چاہیے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیے، جن کاموں کے حکم فرمائے ہیں وہ ہم کریں۔ لیکن بات دراصل اس میں یہ ہے کہ مطلب جو کام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں یا جو کام کرنے کا حکم ہمیں کیا ہے، تو ہم تب وہ جا کے کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس ان چیزوں کے بارے میں علم ہو۔ یعنی میں ابھی ایک مثال دے دوں گا۔ اگر کسی کے مطلب میں کسی کو آپ ایک پرچہ دے دو کہ آپ اس کو حل کر لیں، اور اس کو اس پرچی کے حوالے سے کوئی علم نہ ہو، کوئی ایسی سبجیکٹ ہو جس نے وہ نہ پڑھا ہو، تو ان کو مطلب وہ بندہ اس پرچی کو پھر حل نہیں کر پائے گا۔ تب حل کرے گا جب وہ اس پرچی کے مطابق، یعنی جو سبق ہے، یعنی جو وہ بک سے آیا ہوا ہے، وہ بک پہلا پڑھ لے، پھر اس کے بعد وہ آنسر دے پائے گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ہم ان کو تب فالو کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس علم ہو۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے بچوں، میں ہمیشہ کلاس میں بھی بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ہمارے پاس آج کل جو نوجوان ہیں ان کے پاس تو بہت زیادہ ٹائم ہے، اسپیشلی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والے جو بچے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو نزدیک ہی امام ہوتے ہیں یا عالم علماء صاحبان ہوتے ہیں جو ان کے گھروں کے قریب رہتے ہیں، یا جماعت کی جو امام ہوتے ہیں، مسجد ملا ہوتا ہے مسجد میں، تو ان کے ساتھ جا کے تھوڑا سا 15-10 منٹ بیٹھ کے ان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ بات سنیں اور ان کو سن کے اس پر پھر عمل کرے۔ اگر کسی کے پاس ٹائم نہ ہو تو آج کل ہر کسی کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، تو وہ گوگل ایپ سے جا کے اوتھینٹک جو ایپ ہوتی ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ڈاؤن لوڈ کرے، ان کو رات میں مطلب سونے سے پہلے 5-10 منٹ وہ 1-2-3 پیج پڑھ لیا کرے اور ان پر عمل کیا کرے۔ اگر ایک بندہ اس طرح ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں تو ان ساری چیزیں نہیں کر سکتا، تو اس سے سب سے آسان کام یہ ہے کہ یوٹیوب پہ جا کے مطلب بہت ساری لینگویجز ہیں جس میں مسلمان جو ہے انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکس کیا ہوا ہے، چاہے پٹھان ہو یا اردو اسپیکر ہو یا انگلش اسپیکر ہو، تو ان سب کو چاہیے کہ وہ جا کے اپنی لینگویج کی وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپن کرے اور اپنے کان کے قریب رکھیں، اور ساتھ ساتھ وہ بھی سنتے جائے، نیند بھی آئے گی اور آپ وہ باتیں بھی آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں پتہ لگ جائے گا، پھر آپ ان باتوں پر عمل کریں۔ تو یہ تھی شارٹ سمری اس بک کی۔ چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ There is indeed a good model for you in the messenger of Allah۔ آپ لوگوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی مسلمان نوجوانوں کے لیے در حقیقت آپ کے لیے ایک اچھا رول ماڈل ہے۔ indeed mean در حقیقت، for the one اس کے لیے who has hope in Allah in the last day، جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، in who remembers Allah profusely، اور جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ profusely mean کثرت سے۔ in this Quranic verse، قرآن کی اس آیات میں اللہ Almighty has declared حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to be the loftiest example to follow۔ قرآن کی اس آیات مبارک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں سکھایا ہے کہ اس کے اخلاق جو تھے وہ اعلیٰ ترین تھے، مثال کے بنا پہ ہمیں بھی بتایا ہے، اور وہ یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اس کو فالو کرنے چاہیے۔ since he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is پر حدیث ان صحیح البخاری، صحیح البخاری کتاب المناقب چپٹر خاتم النبیین، حدیث نمبر 3342،
یعنی اس حدیث شریف کے مطابق کون سی کتاب ہے؟ صحیح البخاری کتاب ہے، چپٹر خاتم النبیین ہے، اور حدیث نمبر 3342 ہے۔ اس حدیث شریف میں کیا ہے جی؟ چلے آگے پڑھتے ہیں۔ The last brick fitted to complete the otherwise nicely built house of prophethood۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبوت کا ایک اچھا خوبصورت مکان ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان کی آخری اینٹ ہے جو رکھی گئی ہے اور وہ عمارت مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے، یعنی ختم نبوت کا اس حدیث شریف سے ختم نبوت بھی ظاہر ہوتی ہے اور کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم came with a message that was universal and perfect۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پیغام کے ساتھ آئے جو کہ عالمی تھا، imperfect اور مکمل تھا، covering all possible aspects of human life، جو انسانی زندگی کی ممکنہ پہلو کا احاطہ کرتی ہیں۔ The life and teaching of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات، therefore تاہم، teaching mean تعلیمات، life mean زندگی، therefore can serve as a beacon for those، ان لوگوں کے لیے مشغل راہ ہے۔ بیکن مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ اندھیرے میں جا رہا ہو اور آپ کو کوئی چھوٹا سا یا مطلب ٹارچ وغیرہ پکڑائیں روشنی والا، تو تاکہ آپ راستہ دیکھ کے آپ چل سکے۔ تو وہ لوگ جو مطلب مسلمانوں کے لیے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، جو زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، وہ ہمارے لیے اس تاریخی دنیا میں ہمارے لیے ایک مشغل راہ ہے۔ اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو ہم بالکل سیدھا جائیں گے اور مطلب کامیاب ہو جائیں گے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ وہ سیکھ سکسیز اینڈ پرفیکشن ان لائف، جو زندگی کو کامیاب کرنا چاہتی ہیں، اس کو پرفیکٹ بنانا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو۔ اسلام ہیز اے ٹیچ ایکسٹرا آرڈنری ویلیو، اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، قدر دی ہے، امپورٹنس آف ویلیو دی ہے، اہمیت دی ہے ٹو یوتھ، جوانوں کو، اینڈ دا ینگ ایج، اور جوانوں کی جو ایج والے لوگ ہیں ان کو، اسپیشلی نوجوانوں کو۔ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ اے ہائی اسٹیم فار یوتھ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اسٹیم مین عزت۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلیوڈ دیم اینڈ ریپوز اے اسٹرانگ کانفیڈنس ان دیم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ قدر دی اور ان میں بہت زیادہ اعتماد بھی رکھا۔ ان پریپریشنز فار دا بیٹل آف احد، جنگی احد کی تیاری کے لیے، فار انسٹنس مثال کے طور پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in reference to the passions and emotions of the youth went even against his own opinion and decided to face the enemy outside the city in the open field۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے اور ایون جوانوں کی جو مطلب ایموشنز تھے اور ان کی جو عقیدہ تھا، تو ان کو دیکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایون حتیٰ کہ اپنے رائے کے خلاف بھی گئے، اینڈ ڈیسائیڈڈ، اور یہ فیصلہ کیا، ٹو فیس دا انیمی، کہ جو ان کی دشمن تھی ان کا مقابلہ کرے، آؤٹ سائڈ دا سٹی سے باہر، ان اوپن فیلڈ، کھلے میدان میں۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رائے کے خلاف گئے، مطلب جنگ جب لڑ رہی تھی جنگ احد، تو جو مسلمان نوجوان تھے ان کا یہ مشورہ تھا کہ ہم سٹی سے باہر لڑیں گے، اوپن فیلڈ میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر لڑیں گے، پھر جب انہوں نے فرمایا جو جوان تھے انہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں، ہم باہر لڑیں گے، اس سے سٹی بھی محفوظ رہیں گے، گھر بھی محفوظ رہیں گے اور ہمارے جو چیزیں ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ رد کیا اور ان جوانوں کا فیصلہ مان لیا۔ سملرلی ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریفر اے ٹین ایجر اسامہ بن زید، اور اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ اسامہ بن زید جو ہے، جو کہ ایک نو عمر انسانی تھی، ٹین ایجر مین نو عمر، یعنی 13 سے لے کے 19 تک جس کا عمر ہو اس کو ہم کہتے ہیں ٹین ایجر۔ ایون ور دا موسٹ ریسپیکٹڈ ایلڈرز لائک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ to lead the military expedition to avenge upon the losses of Muslim army in the battle of موتا in Syria۔ یعنی موتا، جنگ موتا جو ہوئی تھی سیریا میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملٹری کا جو ملٹری جو فوج جس کی قیادت میں دی تھی وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے اور عزت دار کے بجائے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو کہ نو عمر نوجوان تھا،
ان کی قیادت میں یہ بہت بڑی فوج دے دی. اتنے پیار کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو مسلمانوں کے نوجوان ہیں. دس مچ لو، اتنا پیار ان کانفیڈنس اور اعتماد شون ٹورڈز دا یوتھ نیسیسیٹیٹس، نوجوانوں کی طرف یہ لازم قرار دیتا ہے that they must take the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم as their رول ماڈل، کہ ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے ایک رول ماڈل لینا چاہیے and mold their lives، اور اپنی زندگی کو بدل لیں in accordance with his teachings and practices. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو کام انہوں نے کیے، ان کے مطابق ہم نے اپنے نوجوانوں نے اپنی زندگی کو بدل لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم spent his youth in a dignified and a sublime way. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جو تھی، یعنی جوانی کی زندگی، بہت شاندار اور پروقار طریقے سے گزاری تھی. even before his accession to the positions of prophethood، حتیٰ کہ نبوت کے برفائز ہونے سے پہلے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never indulged himself in the vices that were prevalent in those days. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی خود کو ان کاموں میں مگن نہیں کیا، یعنی ان کاموں میں حصہ نہیں لیا جو برے کام تھے، جو ان دنوں میں بہت زیادہ مشہور تھے. during his youth، اپنی جوانی کے دنوں میں his nobility and soul purity of the heart، یعنی ڈیورنگ ہز یوتھ، اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں his nobility of soul، اس کی روح کی شرافت، and purity of heart، اور دل کی پاکیزگی، his strict adherence، اور اس کی گہری وابستگی کس کے ساتھ؟ truth and honesty، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ. and his stern sense of duty earned him the title of al-Amin، the trustworthy and al-Sadiq، the true. یعنی اپنی اس فرض کی طرف اتنی شدید احساسات کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا حاصل کیا؟ انہوں نے 2 القاب حاصل کی، الامین یعنی ٹرسٹ وردی، جس پہ یقین رکھا جا سکتا ہے، اینڈ الصادق یعنی ٹرو، جو ہمیشہ سچا بولتا ہے. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیٹ این ایگزامپل فار دا یوتھ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے لیے ایک مثال کام کر دی، فار دا کمنگ جنریشن، جو کہ آنے والے جنریشن ہیں ان کے لیے بھی، ٹو فالو دا پاتھ آف پریسٹیوڈ، کہ وہ ایمانداری کی راستہ اختیار کرے، ان آل سرکمسٹانسز، تمام ہر حالات میں، ان آلویز ٹو لیڈ اے پائس اینڈ پیور لائف، اور ہمیشہ نیک اور پاک زندگی گزارے. The last رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم lived an active and meaningful life as a youth. آقا صلی اللہ یعنی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی کی زندگی بالکل معنی خیز اور فعال طریقے سے گزاری. اس سے مراد یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اچھے کام میں حصہ لیا. At a very tender age of 12، بہت کم عمر میں، یعنی 12 سال کی عمر میں، he took part in the trade activities. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ تجارت والے کام تھے ان میں حصہ لیا. and accompanied his uncle ابو طالب in a business tour to Syria، اور اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ ایک بزنس ٹور پہ گئے. کہاں پہ؟ سیریا پہ گئے اس کے ساتھ تجارت کے حوالے سے. when some of the energetic youth of Arab tribes come together، جب عرب کی کچھ قبائلوں کے نوجوان اکٹھے ہو گئے، to form a peace committee، کی ایک پیس کمیٹی بنائے، under the name of حلف الفضول، حلف الفضول کے نام سے، جس کا مطلب ہے the league of virtue، یعنی نیک لوگوں کی جماعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم didn't lag behind، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پیچھے نہیں رہے، and became the active member of the committee، اور اس کمیٹی کا ایک اہم کارکن رہے. Similarly، when once a strife had arisen among various Arab clans، اسی طرح جب مختلف عرب کے مختلف قبائلوں میں ایک اختلاف پیدا ہوئی، کس چیز پر؟ over the setting of black stone، یعنی حجر اسود کا جو پتھر تھا اس کو رکھنے پر اختلاف پیدا ہوا. یعنی ہر قبیلہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ شرف حاصل کریں گے اور ہم اس کو رکھیں گے، تو ہر قبیلہ لڑ رہا تھا. اسی دوران it was the 35 years old حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم who helped to prevent a serious conflict by resolving the issues very sagaciously. یہ 35 سالہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے اس مسئلے کا حل کیا بہت دانش مندی کے ساتھ اور اس لڑائی روکنے میں مدد دی. sagaciously مین دانش مندی کے ساتھ، prevent مین مدد روکنا، serious conflict بہت بڑی لڑائی، and resolving مین ایشو کو حل کرنا، مسئلے کو. یعنی یہ پتھر اگر یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ حل نہ کر دے
تو بہت بڑی لڑائی ہونے والی تھی اس سے اور بہت سارے جانے جاتے پھر. All these examples and many more gives inspiration to the Muslim youth. یہ تمام مثالیں اور بہت زیادہ جو کہ مسلمان کے نوجوان ہیں ان کو یہ سبق دیتی ہیں to play a vibrant and dynamic part instead of living in obscure and indolent life, کہ وہ متحرک حصہ لے بجائے اس کی کہ وہ الجھی ہوئی اور مبہم زندگی گزارے. and to utilize their vigor، کہ اپنی توانائی کو خرچ کرے in the betterment and uplift of the society، معاشرے کو بہتری میں اور معاشرے کو ترقی دلانے میں اپنی توانائی خرچ کرے. in his personal life، انہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was the embodiment of modesty، آقا صلی اللہ علیہ وسلم شائستگی کا عملی نمونہ تھی، in chastity اور پاکیزگی کی، emphasizing the same upon his followers، اور یہی چیزیں اپنے جو پیروکار تھے ان کو بھی زور دیتی تھی کہ یہ کام کیا کرے. he did not let it go even in his very private life، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی یہ کام نہیں چھوڑے، یعنی پرسنل لائف میں بھی، یعنی جو اکیلے تھے تب بھی یہ سارے کام کرتے تھے. he declared حیا to be the integral part of faith، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو دین کا لازمی جز قرار دیا. انٹیگرل پارٹ مین لازمی جز، فیتھ مین ایمان کا، یعنی ڈکلیئر حیا. once dwelling upon the significance of modesty، dwelling mean گفتگو، ایک دفعہ significance mean اہمیت، modesty mean حیا. ایک دفعہ حیا کی اہمیت کے حوالے سے جب گفتگو ہو رہی تھی، he said، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، is narrated by ابو مسعود، جس طرح ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہوا ہے، if you do not feel ashamed، اگر تم کو شرم نہیں آتی، then do whatever you like، تو پھر جو تم کرنا چاہتے ہو کرو. A chaste, modest and civilized Muslim youth is ideal of the teachings of Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پاکیزہ، حیادار اور مہذب مسلمان جوان جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نمونہ ہوتا ہے. The beloved رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم dislike vanity and ostination and always adhere to simplicity and austerity. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، vanity mean خود نمائی، ostination mean شیخی، simplicity mean سادگی، and austerity mean کفایت شعاری. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خود نمائی، شیخی کو ناپسند کرتے تھے اور سادگی و کفایت شعاری کو پسند کرتے تھے. Allah Almighty he put before him keys to the treasures of this world out he rejected it. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں رکھی، بٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، یعنی نہیں لی. preferring an extremely simple life، اور بہت سادہ زندگی پر انہوں نے اس کو ترجیح دی، یعنی سادہ زندگی پسند کیا. often for months، اکثر مہینوں تک no fire could be lighted in the house because of the scantiness of means، اکثر مہینوں تک چیزوں کی، یعنی خوراک کی چیزوں کی نہ ہونے کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی بھی چولہا نہیں جلتا تھا مہینوں تک. he صلی اللہ علیہ وسلم always treated the people of the inferior social status with the kindness and affection. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ جو معاشرے میں کم سمجھے جاتے تھے، یعنی اس کی حیثیت کم ہوتی تھی، ان کو ہمیشہ اچھی سی ان کے ساتھ بہت پیار سے، رحم دلی کے ساتھ پیش آتے تھے. he never allowed his little page to be scolded for his mistakes if any. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے جو اس کا ذاتی نوکر تھا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی بھی اس کو کسی بھی غلطی کی وجہ سے ان کو نہیں ڈانٹا تھا. انس رضی اللہ عنہ testifies to his sublime character. انس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار اور اعلیٰ اخلاق کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ ان کے اخلاق بہت زیادہ اعلیٰ اخلاق تھے، وہ اس کی گواہی دیتے ہیں. testifies mean گواہی دینا. I served رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 years. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال زندگی اس کی خدمت کی. by اللہ کی قسم. he صلی اللہ علیہ وسلم never even said to me of، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا. he never said harshly why do you do that، انہوں نے کبھی سخت الفاظ میں بھی مجھے نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کی، اور why did you not do that، اور تم نے یہ کام کیوں نہیں کی. صحیح البخاری 5691، صحیح المسلم 3309.
یہ اس حدیث شریف میں یہ بتائے گئے ہیں ان کتابوں میں. To the obedience of such benevolent and many merciful رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایسے مہربان اور بہت زیادہ رحم دل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب to the obedience یعنی اس کی بہت زیادہ تابع دار تھے. کون؟ انس رضی اللہ عنہ. the Lord has attached his own pleasure, اور ایسے رحم دل اور مہربان پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی رضا کو جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے, اپنی خوشی کو اس کی خوشی کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے. the Holy Quran says, قرآن اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں, says say oh prophet if you really love Allah, اے پیغمبر اگر تم ریئلی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو then follow me. مطلب اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم لوگوں کو فرماؤ, لوگوں کو یہ بات بتاؤ, if you really love Allah, اگر تم سچی میں اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہو then follow me, پھر مجھے فالو کرو, یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. اللہ will love you, تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے محبت کرے گا, and forgive you your sins, آپ کی گناہوں کو معاف کرے گا. یہ قرآن شریف کی آیات سورہ عمران کی آیات نمبر 31 ہے, اس کے ترجمہ ہے. It clearly donates, یہ بالکل صاف ہمیں بتاتا ہے that the pleasures of Allah Almighty can be achieved through the following footsteps of His beloved رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بالکل صاف طور پر ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی خوشی چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنا, تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے. سملرلی, اور اسی طرح in another verse, دوسری قرآن کی آیات میں of the Holy Quran, Allah Almighty has enjoyed, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے, and whatever the messenger gives you, اور جو کوئی بھی چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے, take it, اس کو لے لو. and whatever he forbids you, اور کوئی بھی چیز جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منع کرتا ہے, abstain from it, اس سے منع ہو جاؤ. and fear Allah, اور اللہ سے ڈرو. indeed, یقیناً اللہ is severe in punishment, اللہ سزا دینے میں بہت زیادہ سختی رکھتا ہے. یہ سورہ حشر کا آیات مبارک ہے, آیات نمبر 7. It has been made binding upon all to obey the beloved Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم in their lives. یہ تمام مسلمانوں پہ فرض کیا گیا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اپنی زندگی میں ان کا ہم تابعداری کریں گے, ان کی جو بھی حکم ہے, جو بھی انہوں نے کام کیے ان کے. since complete obedience impossible without having a true knowledge of سیرت طیبہ, ہاں مکمل اطاعت جو ہے وہ بالکل پاسبل نہیں ہے جب تک ہمارے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کوئی معلومات نہ ہو. it becomes mandatory, یہ بہت اہم ہو جاتا ہے for the Muslim youth, مسلمان کی نوجوانوں کے لیے, to acquaint themselves with the سیرت طیبہ, کہ اپنے آپ کو سیرت طیبہ کے ساتھ منسلک کرے. the youth being the backbone of the body of ummah, مسلمان نوجوان جو ہے وہ امت مسلمہ کا بیک بون جس کو کہتے ہیں, یعنی شارک جس کو کہتے ہیں, بیک بون جس کو کہتے ہیں, یعنی جو بیک والی ہڈی ہوتی ہیں, بالکل یہ مسلمان بیک کی جو ہڈی ہیں اس سے پوری باڈی سیدھی کڑی ہوتی ہیں. اسی طرح مسلمان کی جو یوتھ ہے وہ بھی بیک بون آف دا امہ ہے. must follow the teachings of the beloved رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو چاہیے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو فالو کرے. in letter and spirit to attain purity in their character, کہ اپنی جو اخلاق ہے, جو اپنا کردار ہے, اس میں پاکیزگی اور بالکل صفائی حاصل کرے. انشاءاللہ سبق ختم ہو گیا, ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں, تو پھر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اچھا میں بتاتا ہوں اس میں کون کون سی کویشچن جو ہے وہ اس کی حوالے سے, پیپر کے حوالے سے, کے بورڈ کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کویشچن نمبر 1 جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کویشچن نمبر 3 بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, کویشچن نمبر 4 امپورٹنٹ ہے, اینڈ کویشچن نمبر 8 امپورٹنٹ ہے. یہ 4 کویشچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. باقی ایکسرسائز بالکل ایزی ہے انشاءاللہ. پھر بعد میں دوسری ویڈیو میں پورے ایکسرسائز بتاؤں گا, کر کے سولو کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا. پوری بک کی جتنی بھی لیسنز ہیں ان سب کی ایکسرسائز ایک ویڈیو میں بنا کے پھر میں اپلوڈ کر لوں گا, پھر جا کے آپ دیکھ لیں. تھینک یو سو مچ, ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.